السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 115۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما کان، اور نہیں ہے اللہ لیضل، کہ وہ گمراہ کر دے قوما، کسی بھی قوم کو، بعد اذ، جب ہداہم، وہ انہیں ہدایت دیتا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ یبین، وہ واضح کر دے، لہم، ان کے لیے، ما، وہ چیز، یتقون، جس سے وہ ڈریں۔ اِنَّ، بے شک، اللہ بکل، ہر ایک، شیء، چیز، علیم، علم رکھنے والا ہے۔ اِنَّ، بے شک، اللہ لہو، اسی کے لیے ہے، ملک و بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا، اور نہ، نصیر، مددگار۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ گمراہ کر دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ جب وہ انہیں ہدایت دے چکا ہے، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے وہ جس سے وہ ڈرتے ہیں، جس سے وہ ڈریں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کا ایک اصول بیان کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، ورنہ اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، دو رستے دکھائے ہیں، ان میں سے انسان جس رستے کو چننا چاہے اللہ تعالیٰ وہ رستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ کوئی گمراہی اختیار کرنا چاہے اللہ گمراہی کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، جو ہدایت پہ چلنا چاہے اس کے لیے ہدایت کا رستہ آسان۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جب تک کسی قوم کو ہدایت کے اسباب مہیا نہ کر دے، وہ اس قوم پر عذاب اور گمراہی والے احکامات بھی جاری نہیں کرتا۔ یہ بھی سنت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک وہ کسی قوم پر واضح طور پر، اعلانیہ طور پر ہدایت کو واضح نہ کر دے، حتیٰ کہ ہدایت ان کے لیے کھل جائے، واضح ہو جائے، اس وقت تک وہ ان کی گمراہی پر جو سزا ہوتی ہے اور جو احکامات ہوتے ہیں وہ جاری نہیں کرتا۔ یہ بھی اللہ کی ایک شفقت اور اس کی رحمت ہے۔ ویسے جہالت اور تجاہل میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے جہالت لا علمی، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لے۔ یہ جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کرنا ہے یہ عذر نہیں ہے۔ مثلا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ قرآن سیکھ سکتا ہے، نماز سیکھ سکتا ہے، دینی مسائل پر سوجھ بوجھ اور تحقیق کر سکتا ہے، اس میں حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ ہاتھ کہاں باندھتے تھے، آپ رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، آپ فاتحہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کے احکامات آسان ہیں،
ہر بندے کے لیے آسان ہے، لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے نہ سیکھے، آنکھیں بند کر لے، اسباب میسر ہیں لیکن وہ نہیں سیکھ رہا، اس کو تجاہل کہتے ہیں، اور یہ عذر نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا، اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا۔ تو یہاں پر اللہ مالک الملک نے جس چیز کا ذکر فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے ہدایت کے اسباب پوری طرح میسر نہ کر دے، اس وقت تک وہ کسی قوم کو گمراہ قرار بھی نہیں دیتا، یعنی کہ اس کے احکامات ان کے اوپر لاگو نہیں کرتا۔ ہاں، ہدایت آنے کے بعد کوئی نہ تسلیم کرے پھر اس کے لیے سزا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر تھا اور منافقین کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان دونوں کی جو گمراہی تھی نا وہ ہدایت آنے کے بعد تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہدایت آنے کے بعد پھر بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتا اور وہ شرک پر مرتا ہے تو آپ نے اس کے لیے استغفار نہیں کرا، بخشش کی دعا اس کے لیے نہیں ہے۔ ویسے تو دور جاہلیت میں بھی جو مرا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے، لیکن خاص طور پر وہ بندہ کہ جس کے سامنے قرآن اترا، جس کے سامنے سب کچھ ہوا، وہ اگر اس کو قبول نہ کرے تو اس کے لیے تو خاص ہے کہ بالکل اس کے لیے دعا نہ کی جائے۔ کل کے درس کے حوالے سے بھی ایک ساتھی کا سوال تھا کہ مثال کے طور پہ عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ غیر اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اللہ کے سوا کو وہ حاجت روا، مشکل کشا اور یہ سب معاملات میں شریک سمجھتے ہیں، ایسی جب فوتگیاں ہوتی ہیں تو ان کے جنازوں پر جانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس معاملے میں بات میری نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کی مال، اس کی جان، اس کی اولاد، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایمان کا پہلا تقاضا ہے، جب تک یہ پورا نہیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ذہن میں بٹھائیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے آپ کے عزیز و اقارب میں، ناموں پر نہیں جانا کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی، اس کو چھوڑ دیں۔ کوئی عملاً غیر اللہ سے مدد مانگنے کا قائل ہے، درباروں سے مانگنے کا قائل ہے، اور وہ اللہ کے غیر کو تصرفات اور ان معاملات کے اندر مختار سمجھتا ہے، اختیار دیا ہوا سمجھتا ہے، تو ایسے بندے کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی۔ ہاں، آپ جائیں، اس کے گھر والوں سے ملے، تعزیت بھی کریں، لیکن جنازے کا وقت آئے تو شریک نہ ہو۔ دیکھیں، آپ دنیا داری رکھ کر اس کے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو قیامت کے دن آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک تو وہ آپ کا رشتہ دار ہے جو دین کی طرف اتنا راغب نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ یہ کیا ہوتے ہیں مسائل، لیکن عام اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، ہاں یار صرف اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ ہمارے اکثر لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے، تو ایسے لوگوں کے جنازے میں شرکت کرو، یہ مسلمان ہیں، ان کے عقائد میں شرک نہیں ہے، جس کے عقیدے میں شرک آ جائے اس کے جنازے میں شرکت نہیں، حتیٰ کہ وہ کوئی مولوی ہی کیوں نہ کہلاتا ہو۔ جس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی پاکستان کے اندر کے جو بڑا نامی گرامی تھا، علل اعلان شرک اور شرک کا داعی اور اس کی ترویج کرنے والا تھا، مرا، جنازہ بہت بڑا ہوا، بڑی دنیا نے اس کے اندر شرکت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے مشرک کے جنازے میں شرکت کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ جس کو واضح ہو گیا حق اور پھر بھی وہ شرک پر ہے، اس کے جنازے میں شرکت نہیں ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، یہ موت اور زندگی اسی کے ہاتھ ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اس کی، کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتی، اور اس نے کسی چیز میں کسی کو ایسا اختیار نہیں دیا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی دوست۔ اب جب ہم کہیں کہ فلانا بچا لے گا، فلانا چھڑا دے گا، فلانا مدد کو آ جائے گا، تو بھائیو ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟
ذرا خود سوچیں کیا مطلب ان آیتوں کا۔ تو صاف واضح ہے کہ اللہ کے سوا ہم جس کو بھی سمجھتے ہیں کرنی دھرنے والا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک اللہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔